میرا تعلق ہے گلگت بلتستان سے. ہمارا کوئی وہ حقوق وغیرہ کچھ بھی نہیں دیا جا رہا ہے. ہم پاکستان کے ساتھ ایک اسلامی ملک ہے اس لیے جڑے, لیکن ہمیں ادھر بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ کوئی توجہ نہیں دیتا, ہمیں ایسے ہی چھوڑ کے رکھا ہوا ہے. 75 سال ہو گئے ہمارے وہاں پہ کوئی بھی ڈیولپمنٹ کام نہیں ہوتا. انفارچونیٹلی پاکستان میں جو نیشنل ایشوز ہے نا, ہندوستان کے ساتھ تعلقات, کشمیر کا معاملہ, سیکیورٹی کے ایشوز, اس پہ ہمارے یہاں پالیٹکس بہت ہوتی ہے. تو یہ ہمارے اسٹیٹ کرافٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے بنیادی طور پہ. اگر اس نے پرانے روایتی طریقوں کے ساتھ ہی آگے بڑھنا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے آنے والا وقت اچھا نہیں ہے. How can you compete and defeat such a giant next to you? اگر اس میں جائیں گے تو آپ خرزے میں ڈوبتے مریں گے. بھارت سیکولر ملک سے ایک ہندو انتہا پسند ملک بن چکا ہے جہاں کوئی اقلیت محفوظ نہیں ہے. آپ کسی ملک اس دنیا میں آپ نے سنا ہے کہ ریلیجن سٹیزن شپ جسٹیفائی کرتا ہے؟ ہندو آٹومیٹک سٹیزن آف انڈیا, مسلمان آٹومیٹکلی آؤٹ. میں کہتا ہوں اگر میرے بس میں ہوتا میں ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی ان کے ساتھ نہیں رکھتا. بھارت از دی اونلی ریلیجس فنڈو وہ ملک ہے. پاکستان بکواس بہت کرتے ہیں نا, زبان چھڑی سے بہت لمبی ہے. پاکستان از فائنینشیل میس بیکاز آف بیڈ گورننس اینڈ بیکاز آف اٹس فارن پالیسی جو ہے آپ کی کشمیر کو لے کر. آپ دلی میں چلے جائیں, دلی کے اس علاقے کے اندر جہاں وہ رہتے ہیں بیچارے, دیکھیں یہ بیچارے مسلمان جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں گندی گندی آبادیوں کے اندر اپنی کمیونٹی میں بیٹھے ہیں. بھارت میں اقلیتوں خصوصی طور پر مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ بھارت سیکولر ملک سے ایک ہندو انتہا پسند ملک بن چکا ہے جہاں کوئی اقلیت محفوظ نہیں ہے. کبھی کبھار عدالت سے انہیں کچھ ریلیف مل جاتا ہے, جیسا کہ حال ہی میں بھارتی سپریم کورٹ نے اتراکھنڈ کی مسلم آبادی کے گھروں کو منہدم کرنے کے اتراکھنڈ ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا. لیکن اور یہ سب کوئی مستقل حل موجود ہے؟ نہیں, یہ روز کا رونا ہے. دیکھیں یہ بیچارے مسلمان جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے ہلتے ہی نہیں ہیں. گندی گندی آبادیوں کے اندر اپنی کمیونٹی میں بیٹھے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر ہم مکس ہوں گے تو ہم ٹارگٹ ہو جائیں گے, ہمیں ماریں گے. اچھا, آپ دلی میں چلے جائیں, دلی کے اس علاقے کے اندر جہاں وہ رہتے ہیں بیچارے انتہائی گفتہ بے حالت ہے. یہ اتراکھنڈ کی جو بھی اس طرح ہے کہ وہ ریلوے لائن کے ساتھ جیسے ہمارے یہاں آبادیاں ہوتی ہیں بنی ہوئی آ رہی ہیں, لیکن صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے یہ کیا جاتا ہے. بھارت میں بنیادی طور پر اب اس کے کہتے ہیں ٹیرنی آف میجورٹی. بھارت از دی اونلی ریلیجس فنڈو وہ ملک ہے کہ جہاں ایک ریلیجس پارٹی جو ہے وہ الیکشن جیتتی ہے, جو اس بات پہ بلیو کرتی ہے کہ اس ملک میں کوئی اور نہیں رہ سکتا سوائے ہندو کے, اور وہ جیت کے آتی ہے. آپ خود سوچیں کہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ ملک جو ہے اس کا مولوی اس پہ رول کر رہا ہے, ہندو مولوی, اور تو کوئی نہیں ہے. تو یہ کوئی نہیں اس کو کوئی تک دنیا کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. ہلالی صاحب کلوزنگ ریمارکس دے دیجئے, عالمی برادری کی توجہ اس تشویشناک صورتحال کی طرف کیوں نہیں آ پائی اب تک؟ آپ کسی ملک اس دنیا میں آپ نے سنا ہے کہ ریلیجن سٹیزن شپ جسٹیفائی کرتا ہے؟ ہندو آٹومیٹک سٹیزن آف انڈیا, مسلمان آٹومیٹکلی آؤٹ. ان لوگوں کے خلاف, مودی کے خلاف, بچر آف گجرات, کیا اور ثبوت چاہتے ہیں لوگ؟ میں کہتا ہوں اگر میرے بس میں ہوتا میں ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی ان کے ساتھ نہیں رکھتا. کیوں؟ وی نو واٹ دے وانٹ. تو آئی ایم سوری ٹو سے کہ جب تک دوسرے ملک ریئیکٹ نہیں کریں اس طریقے سے, گڈ اور بیڈ میں کوئی فرق نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, اہم پوائنٹ آپ نے دیا. میرا تعلق ہے گلگت بلتستان سے, اسکردو والی سائڈ سے, لیکن پاکستان کے اس سائڈ پہ ہونے کے باوجود ہمارے وہاں پہ ابھی تک نا لائٹس وغیرہ صحیح سے نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے اسکردو میں احتجاج چل رہا ہے کوئی 15-20 دن سے, بلکہ اس سے زیادہ ہو گیا. پاکستانی کسی بھی میڈیا پہ کوریج نہیں کیا. انڈین آپ جس مرضی پہ سرچ کر کے دیکھ لیں, انگلش نیوز انڈین دیکھ لیں, اتنا زیادہ کوریج دے رہے ہیں. ہمارا کوئی وہ حقوق وغیرہ کچھ بھی نہیں دیا جا رہا. ہم نے اپنی آزادی خود حاصل کیا ڈوگرا راجاؤں سے, قائد اعظم وغیرہ کی ان کا کوئی پارٹیشن نہیں اس میں. ہم نے اپنا آزادی خود لڑ کے حاصل کر کے پھر ہم پاکستان کے ساتھ اس لیے جڑے کہ لا الہ الا اللہ محمد ایک اسلامی ملک ہے اس لیے جڑے. لیکن ہمیں ادھر نا بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ جب کوئی ہمیں اس طرح کوئی یعنی ہمارے کوئی توجہ نہیں دیتا, ہمیں ایسے ہی چھوڑ کے رکھا ہوا ہے. اور 75 سال ہو گئے ہمارے وہاں پہ کوئی بھی ڈیولپمنٹ کام نہیں ہوتا. یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ OIC, پاکستان, انڈیا, کشمیر, where do you see this all? And now we have reached to the point where India is doing trade and all that. And where does Pakistan stand in all this? کہ جو financial need کے لیے جا رہا ہے. So Pakistan has lost the case with the Muslim world, جو ہم نے پریشر ڈالا ہوا تھا ان کے اوپر انڈیا کشمیر کا. دیکھیے یہ جو مسلم سولیڈیرٹی ہے یہ شروع سے شیلو رہی ہے. سو دیر از دس ٹاک ہے, یہ مسلم سولیڈیرٹی نا صرف ہوائی باتیں ہیں, اس میں نا سبسٹنس نہیں ہے. آپ نے ڈونرز کی لسٹ دیکھی,
उसमें टर्की का नाम है? नहीं है, कतर भी नहीं है, उसमें यूएई भी नहीं है। सो ये जो मुस्लिम सॉलिडारिटी के बातों पर पॉलिसी कोई नहीं बनाता, बकवास बहुत करते हैं ना, जबान छड़ी से बहुत लंबी है। एंड दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड ऑन दिस इशू हैज नॉट बीन वेरी गुड। जो सऊदी ने पाकिस्तान को इन द पास्ट सपोर्ट किया, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन इस्लामिक सॉलिडारिटी बट मोर ऑन देयर नेशनल सिक्योरिटी नीड्स। So I think that Pakistan should give up this whole business of OIC, ये वो कुछ भी नहीं होने वाले हैं, इसलिए ये इदारे इतने कमजोर भी तो है ना। So Pakistan is a financial mess because of bad governance and because of its foreign policy जो है आपकी कश्मीर को लेकर, और जो गैप बढ़ते जा रहा है। अभी आपने भी शायद इस पे शो किया है कि जापान के को ओवरटेक कर लिया है इंडिया ने। इंडिया इज मेकिंग 10 times more cars than Pakistan. So how can you compete and defeat such a giant next to you? अगर उसमें जाएंगे तो आप खर्जे में डूबते मरेंगे। Literally, I'm trying to say that. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो नेशनल इश्यूज है ना, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात, कश्मीर का मामला, सिक्योरिटी के इश्यूज, इस पे हमारे यहाँ पॉलिटिक्स बहुत होती है। अभी भी आप देखिए इमरान खान ये कह देंगे सारी दहशतगर्दी हुकूमत की वजह से हो रही है, हुकूमत कहती है सारी दहशतगर्दी इमरान खान की फैलाई हुई है। यानी हम नेशनल इश्यूज के ऊपर भी एक दूसरे के अंदर ब्लेम गेम में फंस जाते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि एक सीरियस टॉक जो है वो हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान होनी चाहिए। लेकिन अगर हमारा रवैया कमर साहब अपनी अपनी मर्जी की हुकूमतें बनाना रह गया पाकिस्तान में और सियासी इंजीनियरिंग का खेल ही हमने खेलना है, ये मसले का हल नहीं, ये हमारी सिचुएशन को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। तो ये हमारे स्टेट क्राफ्ट को डिसाइड करना है बुनियादी तौर पे। अगर उसने पुराने रवायती तरीकों के साथ ही आगे बढ़ना है